اب جب پتا چلا کہ اللہ کہاں ہے، اب نیت کی کہ میں نجف سے پیدل چلتا ہوں قربتاً اللہ، اس رستے پہ جو مجھے اللہ کے قریب کرے۔ کہتے ہی یہ تو 40 جو ہے یہ تو بس ایک رسم ہے، رسم نہیں، چلا کرو نجف سے کربلا پیدل، چاہے پورے سراغ پہ چلنے کی تمیز آئے، سبیل کا پانی پیا کرو تاکہ کوثر کے ذائقے کا پتہ چلے۔ اگلی صدر میں ذاکرین سے داد لینے لگا ہوں، کربلا میں رہا کرو تاکہ جنت میں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ کہتے ہیں کربلا جنتوں میں سے جنت ہے، نہیں، جنت کربلا کے محلے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کربلا قربت توحید کا نام ہے۔ کیا کہنے، ہر عبادت تب شروع ہوتی ہے جب اس عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز کے لیے اٹھو، عمل لکھا نہیں گیا، مصلی پہ آنے کا خدا نے انتظار کیا، پتہ نہیں کہاں رک جائے گا، وضو پاک صاف پانی سے کرے گا کہ نہیں کرے گا، مسا بہتر ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا۔ مصلی تک آنے کے لیے خدا نے فرشتے سے کہا لکھنا نہ جب تک شروع نہ کرے۔ روزے کے لیے بندہ اٹھا، خدا نے کہا سحری جب تک کرے نہ لکھی نہ۔ روزے کے لیے پیسے جوڑے، زکوٰۃ کے لیے فرمایا جب تک نکالے نہ لکھنا نہ۔ حج کے لیے گھر سے نکلا، فرمایا جب تک احرام باندھ کے طواف کرے نہ لکھنا نہ۔ ہر عبادت لکھوائی تب جب شروع ہوئی۔ حسین کا ظاہر گھر سے نکلا، خدا نے کہا لکھنا شروع کرو۔ مالک کبھی کربلا تو پہنچا نہیں، فرمایا چل تو پڑا ہے۔ مالک کیا لکھے؟ فرمایا 1 پاؤں زمین پر لکھے تو 1 لاکھ حج لکھ، پاؤں زمین سے اٹھائے تو 1 لاکھ عمرہ لکھ۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ شاید میں نے تخیل پڑھا، تہذیب الاحکام ہے، چھٹے امام کی روایت ہے، امام نے صوبان سے کہا تھا میرا ظاہر پاؤں زمین پہ جد حسین کی زیارت کے رکھتا ہے تو 1 لاکھ حج لکھا جاتا ہے، اٹھاتا ہے تو 1 لاکھ عمرہ لکھا جاتا ہے۔ صوبان نے کہا کہاں حج، کہاں زیارت حسین؟ امام کے چہرے کی بھی رنگت بدل گئی، فرمایا تیرے حج کی بات نہیں کر رہا، وہ لاکھ حج جو محمد نے کیا تھا، مصطفیٰ نے کیا۔ میں تہذیب الاحکام کی روایت پڑھ رہا ہوں، میرے پاس اس وقت بھی موبائل میں کتاب موجود ہے۔ امام نے فرمایا چھٹے شہنشاہ نے کہ حسین کے ظاہر کے جسم سے پسینے کے قطرے گرتے، خدا ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا جو قیامت تک کے لیے صرف اس مومن کے ساتھ رہتے۔ مولانا نے فرمایا ظاہر حسین قبائے حسین کے نیچے 2 رکعت پڑھتا ہے، 1000 وہ پڑھی جاتی ہے جو محمد کے پیچھے پڑھی۔ سبحان نے کہا مولا اللہ کی راہ میں مال دینا نیکی ہے، کیا زیارت میں زکوٰۃ کا بھی یہ ثواب ہے؟ فرمایا احد کے پہاڑ کے برابر اگر زکوٰۃ دی جائے وہ اجر نہیں ملتا جو حسین کے ظاہر کو ملتا ہے۔ مولا غلام آزاد کرنا نیکی ہے، فرمایا 1000 وہ غلام آزاد کیا جائے جو اسماعیل کی اولاد میں سے ہو۔ یہ کہتے کہتے امام ایک لمحے پہ آ کے کہنے لگے اگر میں لوگوں کو بتا دوں زیارت حسین کی فضیلت کیا ہے، لوگ کوہنیوں کے بل چلنا شروع ہو گئے۔ روایت آگے چلے، سبحان نے کہا مولا زیارت حسین کی اتنی فضیلت کی؟ امام نے فرمایا زیارت حسین، ظاہر حسین کو اپنا مقام تب پتہ چلے گا جب قیامت کے میدان میں نفس نفسی کے عالم میں ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے لیے ترس رہا ہوگا اور ملائکہ کی آواز آئے گی حسین کے ظاہر پرچم کے نیچے کٹے ہو جاؤ، ایک لواء الحمد اٹھایا جائے، معصوم فرمایا جس کا ایک پھریرا مشرق میں ایک مغرب میں ہو، لوگ ترس رہے ہوں گے سائے کے لیے، یا حسین کا ظاہر اس ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے آئے گا، ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بلا کے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں جو امام کی زبان سے نکلی۔ امام فرماتے ہیں ظاہر آئے گا اس لواء الحمد کے نیچے، اکٹھے ہو گئے فرشتے کہیں گے تمہیں سیدہ ڈھونڈ رہی ہے، بلاؤ میرے وہ ظاہر جو گرمی میں میرے حسین کی قبر میں گئے تھے، بلاؤ ان ظاہروں کو جو پیاسے حسین کی قبر چوم رہے تھے، میں فاطمہ انہیں ان کا اجر دینے لگی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ظاہر سمجھے گا کہ میدان قیامت میں جہاں نبی امتوں کی سفارش نہیں کر رہے، مادر حسین نے ہمیں پرچم کے نیچے بلا لیا تو شاید قیمت پوری ہو گئی، اب اس سے آگے اجر کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اجر تو شروع تب ہوگا جب فرشتے کہیں گے کہ سیدہ کہہ رہی ہے یہ کھڑی ہے نبیوں کی امتیں، مرضی کے 70 گناہگار جنت میں لے جاؤ، تم نے قبر حسین کا طواف کیا تھا، میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا، شفاعت حق ہر نبی کا نہیں، شفاعت حق ہے حسین کے نام لے۔
नाना ने दे दिया था नवासे को, हुसैन ने दे दिया है अपने ज़ाहिर को। फजीलत ज़ियारत कब्र हुसैन। नवे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मौला करबला जा रहा हूं। मेरे इमाम ने रोके कहा वहां जाके मेरे लिए दुआ करना। तड़प के कहने लगा तू खुद फर्जंदे रसूल है, मेरी दुआ का मोहताज है। फरमाया तुझे खबर ही नहीं तू जा कहां रहा। किस किस इमाम की जुबान से ज़ियारत की फजीलत। 8वें इमाम खुरासान चले गए थे, मामूर रशीद की वली अहदी थे। इमाम मदीना और इराक का सफर कर नहीं सकते थे। इमाम वहां पे थे, अहले इराक में से एक शख्स मिलने के लिए गया। इमाम से मिला तो इमाम ने उसको लिबास से पहचाना। फरमाया अहले इराक में से है? कहने का हाँ फर्जंदे रसूल इराक में से। इमाम रज़ा अपनी कुर्सी से उठ के खड़े, उसको सीने से लगा के दे कभी करबला गया है? कहता हाँ मौला मैं कोशिश करता हूं मैं तेरे जद हुसैन की ज़ियारत कभी तर्क ना करूं। उसने इतना जुमला कहा इमाम रज़ा ने उसकी हाथ पकड़ के अपनी आंखों से निकाल दिया। लगा के इमाम ने इतना रोना शुरू किया, वो शख्स परेशान हो गया, रो के कहने लगा मौला नौकर के हाथ क्यों चूम रहे? इमाम रज़ा का जुमला है, किताब है, इमाम कहते कुर्बान हो जाओ इन हाथों पे जो हुसैन की कब्र से मासूम। इमाम रज़ा कहते हैं मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं खुरासान में हूं। मौला फरमाते हैं एक हसरत है जिसकी वजह से मैं मुसल्ले पे रुका, मैं करबला नहीं जा पा रहा। काश मैं करबला जा। एक एक इमाम के लिए, एक एक इमाम के लिए। 10वें इमाम ने वसीयत की थी 11वें इमाम, मेरी शहादत के बाद मना में अज़ादारी का एहतमाम करना, लोगों को कब्र हुसैन की तरफ मतवज्जे रखना। हर इमाम ने कहा कि करबला जाओ, करबला जाओ, करबला जाओ। हर दौर के बादशाह ने चाहा करबला रोकी जाए, करबला बढ़ती है। हसरत क्यों थी आइमा की? ये जो मशी के लिए लाखों चलते हैं ना, ये ज़हूर इमाम की तैयारी का नाम। जैसे जैसे हम ज़हूर के करीब आ रहे हैं, अरबाईन के सफर में शिद्दत आएगी। मैं हमेशा मजलिसों में कह रहा हूं, इन दिनों में मजलिसों में जरूर कहता हूं, 2 चीजें हैं जो लोगों को ज़ियारत पे आने से रोकती है। एक बड़ा शोहरा आफाक नारा है जो लगा दिया जाता है, जब किसी से पूछे तो हुसैन की कब्र के लिए क्यों नहीं गया, ज़ियारत के लिए क्यों नहीं गया, बस जी बुलावा नहीं आया। बिल्कुल खोखला नारा, ये कूफा वालों की आवाज थी। बुलावा किस चीज का? पहले तड़प पैदा कर, तेरे अंदर ख्वाहिश तड़प बनेगी, तड़प जनून बनेगी, जनून असबाब पैदा करेगी। जब तड़प भी हो, ख्वाहिश भी हो, असबाब भी हो, फिर भी इज्जत ना मिले, फिर हुसैन की तरफ रजू कर कि मौला तरस रहा हूं आने के लिए, ख्वाहिश भी है, घर में चैन भी नहीं आ रहा, सुकून भी नहीं आ रहा, मौला तेरे शहर आना चाहता हूं, मौला मुझे बुला क्यों नहीं रहे? फिर बुलावा है। कूफे वाले इंतजार में थे, हर कोई कहता था हुसैन आ गए, कहते आ गए तो मिल लेंगे, पहुंच गए तो नुसरत कर लेंगे। बस इसी वजह से रह गए। जिसके दिल में तड़प थी, हुसैन ने खत लिख के बुला लिया था। आज के बाद रिश्तेदार, अजीज, अकरबा, दोस्तों में से कोई मिले, उसे कहना ये अकीदा न रखो कि बुलावा आएगा तो जाएगा। जज्बा पैदा करो, जुनून पैदा करो। इमाम का इससे बड़ा फरमान क्या होगा? मेरा छठा इमाम कहता नमक के साथ खाना खा लेना, मेरे जद की ज़ियारत ना छोड़ना। एक शख्स ने कहा मौला आपके मानने वाले गरीब ज्यादा होते हैं, फरमाया हमसे इज़हार तो करो। मौला कहते तू हसरत पैदा कर, तेरी ज़ियारत का बंदोबस्त हम करेंगे। हुसैन इब्न अली कहते तू कर्जा लेके हम आपको हुसैन करेगा। तड़प है। मैंने मुल्क में खैरात मांगने वाले बंदों को करबला में सवार देखा, मैंने रईसों को शहर और वतन में बैठे हुए देखा। करबला की ज़ियारत का ताल्लुक न पैसे से था न है, तड़प से, जुनून से। ख्वाहिश पैदा कर, हसरत पैदा कर, तड़प पैदा कर, इमाम से मिलने की जुस्तजू कर। माँ बाप का एक बच्चा घर लाए वो रात नहीं सोते। कैसी इमाम की रैयत है जो अपने इमाम से मिलने की जुस्तजू न करे। उठाए कोई शिया ऐसा बंदा अपना हाथ जो कहे कि मेरे माँ बाप जिस कब्रिस्तान में दफन है मैं सारी जिंदगी नहीं गया,
باپ کی قبر میں تو سال بعد پردیس سے بھی آگے چلے جاتے. غریب نہ سمجھنا فاطمہ کے بیٹے کو. اسے 9 لاکھ نے اکیلا سمجھنے والا. آج جتنا رش کربلا کی گلیوں میں زیارت کرنے والوں کا ہے نا، 1400 سال پہلے اتنا ہی رش حسین کو قتل کرنے والا ہے. اب مجھے بتاؤ، جب زائروں کے ہجوم میں چلتے ہو، تمہیں یہ بھی پتا یہ بھی زائر ہے، یہ بھی زائر ہے، یہ بھی عاشق ہے، یہ بھی حسین سے محبت کرنے والا. زائروں میں چلتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اب بتا بہن قاتلوں میں کیسے چلتی ہے؟ بیٹی نے قاتلوں سے رستہ کیسے بتا؟ اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں. گھر سے مستورات پردادار کو لے کے آئے ہو نا، بار بار بیٹی سے کہتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں تھوڑا انتظار کرو، میں بھی حرم سے ہو گیا، بڑا رش ہے، گلیاں بھری ہوئی، تھوڑا رش ختم ہونے دو، لے جاؤں گا زیارت میں. بہن بیٹی بار بار پوچھتی ہے مجھے حرم چھوڑا، تھوڑا رش کم ہونے دے. آخر بھائی جب بہن کو لے کے چلتا ہے، باپ بیٹی کو لے کے چلتا ہے، بیٹی باپ کے پیچھے، بہن بھائی کے پیچھے، بھائی آگے چلتا ہے. سامنے رش زیادہ ہو، اگلے والے ظاہر کو ہاتھ لگاتا ہے، ظاہر پیچھے مڑ کے دیکھتا، اکیلا نہیں ساتھ بہن ہے، رستہ دیتا ہے. صرف خود نہیں دیتا، اگلے سے بھی کہتا رستہ چھوڑ، اس سے اگلے سے کہتا رستہ چھوڑ. عمر ایک ظاہر کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ 7 لوگوں سے رستہ لے دیتا ہے. اب رو کے مجھے بتانا، آج ہماری بہن کربلا میں بھائی کے آسرے پر رستہ لے لیتی ہے، جس نے زینب کا رستہ بنانا تھا. میں مسافرت کی حالت میں کربلا میں دعا دے رہا ہوں، محمد کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اس جنگل میں سے 11 محرم چپ کر کے چلی گئی تھی، بغیر کفن کے بھائی چھوڑ کے گئی تھی، بغیر کفن کے بیٹے چھوڑ کے گئی تھی، اور بھائی کی لاش پہ کھڑی ہو کے گئی تھی. حسین میں تو جا رہی ہوں لیکن بدی ہاتھوں سے دعا کرتی ہوں، قیامت تک کے لیے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیری قبر کو تنہا نہیں چھوڑے گا، جو تیرا چہلم کرنے کے لیے کربلا آیا کرے گا. اے حسین، میں ان زائرین کا قیامت میں استقبال کروں گا. سادات و غیر سادات، میں کربلا میں زیادہ دیر رکا ہوں. میں ہر آنے والے قافلے سے منت کر کے کہتا ہوں، کربلا میں تقدس صرف حرم سے شروع نہیں ہوتا، کربلا ساری احترام ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ یہاں سے حرم دور ہے، حرم جائیں گے تو احترام شروع ہوگا. ان گلیوں میں یہ سوچ کے چلا کرو، اللہ جانے کہاں سے کوہنیوں کے بل چلا. ان بازاروں سے گزرتے ہوئے اتنا سوچا کرو، اللہ جانے یہاں سے قاسم کی لاش اٹھا کے گیا. ایک جگہ پہ حسین کے بھائی اور بیٹے دفن نہیں ہوئے. اکبر کہیں گرا، عباس کا بازو کہیں گرا، قاسم کے ٹکڑے کہاں سے اٹھے. میرے ذاکرین بھائی بیٹھے ہیں تو میں ان کے لیے جملہ پھر پڑھوں گا. میں نے یہاں عشرہ محرم پڑھا. محرم سے پہلے جب میں رمضان میں آیا تھا، یہاں ایک لمبے عرصے قیام کیا تھا میں نے. تو شاہراہ سدرہ پہ ایک بڑی علمی شخصیت ہے سید محمد طباطبائی. وہ بزرگ عالم دین ہے جس نے صدام کے دور کا ظلم دیکھا تھا. دور صدام ملاؤن میں یہ پاکستان گئے تھے، کچھ عرصہ پاکستان بھی رہے، پھر ایران چلے گئے، پھر اب واپس عراق میں. 70 سال سے صرف مقتل لکھ رہے ہیں، صرف مقتل لکھ رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے انہوں نے مقتل. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بڑی علمی شخصیت ہے، ان کا مقتل پہ بڑا عبور ہے. میں نے ان سے ملنے کی خواہش کی، انہوں نے ملاقات کا وقت دے دیا. میں ملنے کے لیے گیا. میں انہوں نے بتایا میں حسین کا ذاکر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مقتل کی وہ معتبر روایات آپ سے سنوں جو آج بھی چھپائی جاتی ہیں. سید تھے، کما زن تھے، سر پہ کما کے نشان تھے.
رو کے مجھے کہنے لگے پہلے تم بتاؤ تمہارے ہاں مقتل کیا کیا ہے؟ میں نے ایک ایک کر کے ان سے کربلا کے شہداء کی شہادت سنی. جب میں نے کہا نا کہ مجھے بتائیں کہ حسن کے یتیم کی لاش حسین نے کیسے اٹھائی، میرے ہاتھ میں کاغذ قلم تھا، بھائی غلام باز بھائی مرزا بھائی میں لکھ رہا تھا. وہ مجھے لکھواتے رہے. شہزادہ قاسم نے اجازت ایسے لی، کتاب اٹھاتے دکھاتے، حملہ ایسے کیا، اتنے لشکر کے ساتھ لڑا. شہادت لکھواتے لکھواتے جب قاسم کا گرنا پڑا نا، میں لکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کاغذ قلم رکھ، کتنے عرصے سے ممبر پہ پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا 19 سال سے. کہنے لگے آج تک قاسم پڑھتے ہوئے کیا پڑھا ہے کہ لاش کیسے اٹھائی تھی؟ میں کربلا میں کھڑا ہوں، یہ شاہراہ سدرہ پہ آج بھی وہ شخصیت موجود. میں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں کہ مولا حسین نے اپنا امامہ چادر بنایا تھا اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے. اتنا کہنا تھا مجھے، کربلا کی قسم. انہوں نے 3 بار اپنے سر پہ ہاتھ مارا. ہائے غربت، ہائے غربت. تڑپ کے کہنے لگے آج بھی حسین اتنا غریب ہے، آج بھی اس کی غربت نہیں پڑھی جا رہی. تم اہل ہند غربت کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یہ غربت کم ہے کہ قاسم کی لاش ٹکڑوں میں اٹھائی تھی. تڑپ گیا سید، رو کے کہنے لگا ٹکڑے اس کے ہوتے ہیں جو لاش بچ جائے. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا، جملہ سنا. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا. انہوں نے مجھے کہا تمہاری اردو زبان میں بتاؤ سرما سمجھتے ہو؟ میں نے کہا سمجھتا ہوں. کہنے کا کبھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں اٹھایا جا سکتا. میں نے کہا مجھے حسین کی قبر کی قسم ہے لاش نہیں تھی، ریت اکٹھی کر دے. انہوں نے فوراً کتاب نکالی اور میرے آگے رکھی اور انہوں نے اس میں سے روایت پڑھی، اسکان الجسد القاسم، قاسم کی لاش پس گئی تھی. کہتے گوشت کے ٹکڑے نہیں، ریت لے کے گیا. صرف ریت اس لیے اٹھائی اس میں قاسم کا خون تھا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کافی دیر روتا رہا. 2 دن کے بعد مجھے پھر بلایا. مجھے کہنے لگا اب لکھ عباس کی شہادت. آپ ذاکرین نہ بیٹھے ہوتے، مجھے حسین کی قسم یہ روایت دینا پڑتا. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو مجھے ان تک پہنچائی میں تم تک پہنچا رہا ہوں. مجھے کہنے لگے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا عباس کے بازو قلم ہوئے. سید پھر رویا، پیچھے سے ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی میرے سامنے رکھی. کہنے لگے صرف بازو نہیں، انہوں نے عباس کے پاؤں بھی کاٹ دیے. میں بار بار اس لیے ڈر رہا ہوں کہ جو روایات انہوں نے مجھے پڑھائی، مولا حسین کی قسم کھا کے گیا. میں نے وہیں بیٹھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا جو مجھ سے سنی نہیں جا رہی. ہمارے شیعوں میں ہمارے ہند والوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ان کا مزاج بڑا نرم ہے، یہ حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں. ان سے نہیں سنی جائے گی کہ حسین کی غربت ہے. جب میں نے جملہ کہا وہ رو پڑے. انہوں نے کہا یہی تو حسین کی غربت ہے. آج تک حسین کی مظلومیت بیان ہی نہیں کی، بتایا ہی نہیں گیا حسین کتنا مظلوم تھا. بھائی نے اشارہ کیا، یہ روایت بھی میں نے انہی کی زبان سے سنی. اترے تھے صاحب زمان مقام، دفن ہے ٹیلہ زینبیہ کے ساتھ. مجرب ترین عمل ہے. کربلا میں آؤ، مقام صاحب الزمان میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو. وہاں سے سہل بن وہب پہ لعنت کرتے ہو. حسین کی زری میں داخل ہو، حسین کی زری پہ جا کے لعنت کی تسبیح کو ختم کرو. زری پہ جاؤ گے 3 وہ دعائیں جو تمہارے دل میں ہوں گی قبر حسین کو مس کرنے سے پہلے پوری ہو جائے گی. کیونکہ یہ سنت ہے میرے 12ویں امام. میرا 12واں شہنشاہ جب بھی کربلا میں آتا ہے، مقام صاحب الزمان امام کا مقام ہے.
وہاں پہ 2 رکعت نماز حسین کی زیارت پڑھ کے ننگے پاؤں ننگے سر چلتا ہے میرا 12واں امام، رات کے 2 بجے سے لے کے فجر سے پہلے تک شاہراہ سدرہ سے تمہارا گزر ہو، تمہیں کسی کی چیخوں کی آواز آئے گی، تمہیں ایسے لگا جیسے تمہارے ساتھ کوئی چل رہا ہو، یہ وہ مقام ہے جہاں سے میرے مولا چلتے ہیں۔ میرا 12واں امام آج بھی چلتا ہے۔ اب مجھ سے پوچھو یہ صالح بن وہب لعنتی کون تھا؟ جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے تھے اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، حسین کی لاش کو لے کے حسین کے خیمے کے سامنے آسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فضائل کے مقصر، کچھ ہوتے ہیں مصائب کے مقصر۔ مصائب میں بھی تقصیر جائز ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ذاکرین پڑھتے تو لوگ کہتے ہیں سخت نہ پڑھا کریں، مصائب ہے ہی سخت، مصائب نرم ہوتا تو سجاد خون ہوتے۔ جس مصائب میں امام کا جگر پھٹ گیا، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جو اکبر کی شہادت میں خون نہیں رویا تھا، جس نے غازی کا گرنا برداشت کر لیا، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا۔ تو مولا سجاد کا جگر پھٹ گیا، مولا سجاد سے آ کے پوچھا گیا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت، فرمایا شام، تکلیف فرمایا شام، رویا سب سے زیادہ فرمایا شام۔ اس نے کہا مولا شام کی سب سے زیادہ مصیبت کون سی تھی؟ فرمایا کوئی لمحہ سجاد کا بغیر مصیبت کے نہیں گزرا۔ اس نے کہا مولا وہ ایک مصیبت جو آج بھی یاد آئے تو لہو روتا ہے۔ امام نے ایک ہی جملہ کہا تھا من حال کوفی سے، امام نے فرمایا اس سے زیادہ مصیبت سجاد کی آنکھوں کے سامنے نہیں، جب بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ اب میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، جعفری صاحب آئیں گے نوحہ خانی کروائیں گے، بابا عباس ہے یہ نوحہ پڑے گا تب تک قربان جعفری آ گئے وہ نوحہ خانی کریں گے۔ بس روایت کا آخری ٹکڑا پڑھ دیتا، یکم شعبان کو آئی تھی علی کے گھر میں آلی، کتابیں کہتی ہیں جب شہزادی زینب دنیا میں آئی بی بی عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ ہر معصوم آنکھیں کھولتا ہے، مولا امیر المومنین نے آنکھیں تب کھولی تھی جب رسول آئے تھے، مولا حسن نے آنکھیں تب کھولی تھی جب علی آئے تھے، مولا حسین نے آنکھیں تب کھولی تھی جب زہرا آئی تھی، سیدہ عالیہ یکم شعبان کو آنکھیں نہیں کھولی، سیدہ نے رسول کے ہاتھوں میں دیا، رسول نے ہاتھوں میں دیا، عالیہ آنکھیں کھول، میں تیرا نانا رسول ہوں۔ شہزادی کی آنکھیں بند رہی، مستند روایت پڑھنے لگے، رسول رو رہے تھے، مولا امیر المومنین فرمایا بیٹی رحمت ہوتی ہے، میرے گھر میں رونے کی آواز کیوں؟ جناب سیدہ دیکھے کہتی جب سے بیٹی دنیا میں آنکھیں نہیں کھولی۔ امیر المومنین نے ہاتھ رسول کے ہاتھوں سے بیٹی کو لیا، اگلی سطر میں ڈرتا ہوا بس گزر جاؤں گا، علی نے بیٹی کی کلائیاں چومی، کلائیاں چوم کے کہا یا زینب انظر عینہم انا ابیک، اے میرا بیٹا زینب آنکھیں کھول میں تیرا بابا علی۔ شہزادی نے آنکھیں نہ کھولی، مولا حسن گھر میں آئے، مولا حسن نے بابے کے ہاتھوں سے بہن جیسے قاری قرآن سینے سے لگا دیا، رو کے کہتے عالیہ میں تیرا بھائی حسن ہوں، میری بہن میرے کہنے پہ کھول۔ شہزادی نے آنکھیں پھر کھولی، رسول رو رہے تھے، زہرا مسلح پہ تھی، علی دروازے پہ تھے، حسن صحن میں بہن کو لے کے بیٹھے تھے، یا کربلا کا غریب آگے، نانا روتا ہوا دیکھا، ماں روتی ہوئی دیکھی، باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، حسن کی رنگت اتری ہوئی دیکھی، رو کے حسین دیکھے کہتے آج امیروں کے گھر میں رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ سیدہ کی آوازیں بہن دنیا میں آئی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ حسن کے ہاتھوں سے عالیہ کو لے کے سینے سے لگا کے کہتا ہے امیروں کو کیا پتا کہ غریبوں سے بات ہے، لگا کے گھر کے کونے پہ حسین گئے، اپنی آواز کے ساتھ عالیہ کے چہرے پہ پردہ بنا، رو کہتے زینب آنکھیں کھول میں حسین،
आलिया ने बंद आंखों को खोला, भाई का चेहरा देखा, हुसैन के चेहरे पर तबस्सुम आया, बहन माँ के हाथों में रखी, देख अम्मा बहन ने मेरे कहने पे आंखें खोल दी, शहजादी ज़ैनब ने आंखें खोल दी थी, रसूल की आवाज़ आई हुसैन के कहने पे खोली, अली की आवाज़ आई हुसैन के कहने पे खोली, बचपन की ज़ैनब का लहजे से आवाज़ आई, हुसैन मैंने कर्जा दिया है, आज मैंने तेरे कहने पे खोली, हुसैन कल मैं कर्जा वापस लूं। हुसैन सारी जिंदगी कर्जा सर पे उठा के फिरते रहे, अल्लाह जाने कब ज़ैनब कर्जा वापस मांगे। मदीने आबाद रहा, ज़ैनब ने कर्जा नहीं मांगा, हुसैन मक्के बैठे रहे, ज़ैनब ने कर्जा नहीं मांगा, हुसैन करबला उतर आए, ज़ैनब ने कर्ज वापस नहीं मांगा, हुसैन 8 दिन मेहमान बना रहा, ज़ैनब ने कर्जा नहीं मांगा, हुसैन इजाजत लेने आया, ज़ैनब ने कर्जा नहीं मांगा, हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, ज़ैनब ने कर्जा नहीं मांगा, हुसैन नेज़े की नोक पे आ गया, ज़ैनब ने कर्जा नहीं मांगा, कूफे का पहला बाजार आया, ज़ैनब ने कर्जा नहीं मांगा, इधर शाम का बाजार आया, इधर बदमाशों का मजमा आया, इधर लाखों के हाथों में शराब के जाम थे, इधर छत पे औरतें पत्थर लेके बैठी थी। अली की बेटी ने हुसैन के सर की तरफ देखा, रो कहती हुसैन एक कर्जा लेना है, कल तेरे कहने पे मैंने आंखें खोली थी, आज आंखें खोल।